ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، یا اللہ چاہے کوئی شخص ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی عام میرا دوست بھائی عزیز ہو، جو بھی میری مدد کر رہا ہے، جس سے بھی میں مدد مانگ رہا ہوں، یا اللہ حقیقت میں تجھ سے آس لگائے بیٹھا ہوں، تو نہ چاہے گا تو یہ میری مدد نہیں کر سکیں گے، ہر بات میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جن پر کہ تو نے غضب اٹھایا ہے، اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے۔ یہ جناب علی سورہ فاتحہ شریف کی اجمالی طور پر میں نے تفسیر کی۔ اب اس کے بارے میں وہ ایک حدیث پیش کر دوں جو کہ ہمیشہ اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے، بخاری شریف حدیث پاک ہے، ہمیشہ ہم پیش کرتے رہتے ہیں، مگر اس موقع پر پیش کرنا ضروری ہے، اس لیے پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ کچھ صحابہ کرام سفر میں نکلے، آگے پہنچے تو ان کو مہمانی کی ضرورت ہوئی کہ کوئی ان کی مہمانی کرے، مہمان نوازی کرے۔ ایک قبیلے کے پاس رکے، انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری مدد کرو، ہماری مہمانی کرو۔ انہوں نے کہا بن بلائے مہمان کیسے، کوئی مہمانی وغیرہ نہیں ہو رہی۔ بڑے پریشان ہوئے صحابہ، حالانکہ عرب کا مہمانی تو عرب کا شعار ہوا کرتی تھی، عرب جو ہے وہ بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے، اور عربی زبان کے جاہلی کے اشعار آپ پڑھیں تو صحیح، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں بڑا بندہ وہی تسلیم کیا جاتا تھا جس کے گھر کے باہر راکھ زیادہ ہوا کرتی تھی۔ راکھ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لکڑیاں جلی ہیں۔ لکڑیاں کیوں جلی ہیں؟ مہمان آئے ہیں تو جلی ہے نا۔ جس کے گھر جتنی زیادہ راکھ ہوا کرتی تھی اتنا بڑا وہ بندہ تصور کیا جاتا تھا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ اب خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنی دیر میں وہاں سے ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا لودغ سید الحی، قبیلے کا سردار ڈس لیا گیا ہے، اور ہم نے سارے جتن کر لیے، سارے اپنے منتر والا سارے پڑھ لیے، اور ہم نے ہر قسم کا علاج کر لیا، مگر یہ ہے کہ وہ بچھو کا کاٹا ہوا اس کو ہے، اور اس کا درد آرام میں نہیں آتا۔ تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے کہ وہ کرے کہ وہ ہمارا وہ سردار ٹھیک ہو جائے؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے دم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ اس کو کوئی دم درود بھی آتا ہے۔ اس نے کہا میں دم کرتا ہوں، اور لیکن ہم بکریاں لیں گے، 30 بکریاں طے پا گئیں کہ 30 بکریاں اس دم کے عوض میں، دم درود کے عوض میں ہم تم سے وصول کریں گے، اور ہمیں چل کے دم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ایک صحابی تھے، وہ اٹھے، وہ گئے وہاں پر، جا کے انہوں نے اس سردار جو کہ درد سے تڑپ رہا تھا اس پر سورہ فاتحہ شریف پڑھی اور اس پر دم کی، تو وہ اس طرح وہ اپنی تکلیف سے آزاد ہو گیا جس طرح کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کو زنجیریں یا اس کو رسیوں سے جکڑا ہوا اور تڑ تڑ کر کے ٹوٹتی گئی اور باہر نکل آیا۔ جیسے وہ باہر اس طرح سے آیا، اب وہ لوگ شرمندہ اپنے کیے پر کہ ہم نے ان کی مہمانی نہیں کی تھی۔ اب انہوں نے کہا 30 بکریاں تو جو مقرر ہوئی تھی وہ لے لو، اور دودھ ہم تمہیں اس مہمانی کی ہے پلاتے ہیں جو کہ ہم نے تمہاری مہمانی نہیں کی، تم نے کہا تھا۔ اب وہ جناب علی انہوں نے کو دودھ پلایا، دودھ تو پی لیا۔ اب بکریاں لے کر وہ صحابہ کرام روانہ ہوتے ہیں۔ بکریاں لے کے روانہ ہوئے تو اب انہوں نے کہا کہ بکریاں تقسیم کر لو۔ صحابہ نے کہا نہیں تقسیم نہیں کریں گے، حضور علیہ السلام سے پوچھیں گے، اگر ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دی تب جا کر یہ بکریاں تقسیم ہم کھائیں گے، ورنہ یہ کیونکہ ہم نے تو یہ دم درود کے عوض میں لی ہیں، اور یہ کہ اس کے یہ نذرانہ لینا ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے۔ سرکار فرمائیں گے ٹھیک ہوگا نا۔ سرکار کی باری تو پہنچ گئے، یا رسول اللہ اس طرح ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اسے کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ دم کے بھی کام آتی ہے؟ اسے کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ دم کے بھی کام آتے ہیں؟ پھر میرے آقا نے اللہ اکبر فرمایا میرا حصہ بھی اس میں سے نکالنا۔ پیارے بھائیوں، آپ اندازہ کرو جس مال میں میرا نبی کہہ رہا ہے میرا حصہ نکالو، اس مال میں کسی قسم کی کوئی حرام کا پہلو، کسی قسم کا کوئی مشتبہ مال ہو سکتا ہے؟ خالص حلال کا مال ہوگا تبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو دم درود کے عوض میں اگر کوئی چیز کسی کو کوئی نذرانہ دے دیتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔
اب دیکھیے غور کیجیے، آج ہم نے سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر بالکل ایک انوکھے اور مختلف انداز میں مکمل کی۔ اگر آپ چاہیں تو چلیں میں 5 منٹ کے لیے اپنی بات کو اور آگے بڑھا کر صرف سورہ بقرہ شریف کے لیے کہ میں ابتدا میں کیے دیتا ہوں، اور پھر ہم معاملے کو انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کو لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف لام میم بھی حروف مقطعات ہیں، ان کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، راسخین فی العلم کے پاس ہے۔ جو علم راسخ ہے وہ جانتے ہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں، متشابہات 2 قسم کے ہیں۔ متشابہات 2 قسم کی ہیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے جو آیات جو نازل فرمائی ان کی ابتداء 2 قسمیں، پھر 1 قسم کی پھر 2 قسمیں۔ پروردگار نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ جس نے هو الذی انزل علیک الکتاب، جس نے کہ آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی، منہ آیات محکمات، ان میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو کہ محکم ہیں، جن کا واضح وہن ام الکتاب، اور وہ کتاب کی اثر ہیں، جن کا واضح بیان ہے وہ کتاب کی اثر ہے۔ وآخر متشابہات، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات متشابہات ہیں جن کا واضح بیان نہیں ہے۔ متشابہات پھر 2 قسم کی ہیں۔ ایک متشابہات وہ ہیں جن کے الفاظ ہی سمجھ میں، ان کے کلمات کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور ایک وہ متشابہات ہیں جن کے معنی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر ان کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے غور کیجیے، یہ الف لام میم جو ہے ان متشابہات آیات میں سے ہے جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، ترجمہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ خود غور فرمائیے کہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہر جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ رب العالمین نے فرمایا وہ ان آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جن کے معنی مشتبہ ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ کو چاہتے ہوئے، وابتغاء تأویلہ، اور خواہ مخواہ کی پرچول کرتے ہوئے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ،